بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کون پوچھے گا کے ساتھ ہمارے ساتھ آج گفتگو میں شریک ہیں ڈاکٹر سعید الہی. ان سے بہت سارے موضوعات پر گفتگو جاری ہے. ہماری گفتگو جاری تھی کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے مختلف اسپیکٹ کے حوالے سے, خاص طور پر پولیٹکس یا فیک نیوز کے حوالے سے. تو سوشل میڈیا چاہ کے بھی گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پائی. سوشل میڈیا کے حوالے سے کیا کہیں گے, اس کو کیسے اسٹریٹجی بنائی جائے اس کو کنٹرول کرنے کی؟ اچھا, میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. میں کچھ عرصہ پہلے چائنا گیا تو میں آتا جاتا تھا چائنا, کبھی وہاں پہ سی پیک کے حوالے سے, کبھی ہلال امر کے حوالے سے. تو وہاں ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں. تو میں وہاں پہ آزادی صحافت کا علم بردار بنا ہوا تھا اور 6 سال تک وہاں پہ یہ کہتا رہا کہ پاکستان میں بہت آزادی ہے, صحافت آزاد ہے, ہمارے اخباریں آزاد ہیں, ٹی وی آزاد ہے, عوام آزاد ہے. تو ابھی ریسنٹلی جب میں گیا تو مجھے وہاں پہ جو ان کی منسٹر صاحبہ تھیں انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ بتائیں کیا حالات ہے آپ کے ملک میں. تو میں نے کہا حالات کو اچھے نہیں ہیں کیونکہ سوشل میڈیا بڑا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کے ملک پہ کوئی آدمی میزائل سے حملہ کر دے تو آپ کیا کریں گے, یا جہاز اندر آ جائے. تو ہم نے کہا جواب دیں گے میزائل سے, جہاز سے. تو اس نے کہا چائنا میں ہم جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں یا ان کے بیانات ہیں یا ملک کو خراب کرنے کے لیے ان کی پالیسیز ہیں اس کو ہم اٹیک سمجھتے ہیں, اور وہ سائبر اٹیک کو ہم اس طرح ہی سمجھتے ہیں جس طرح ریئل میزائل اٹیک ہے. تو ہم رسپونڈ بھی اس طرح ہی کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں بھی الٹیمیٹلی وہ لوگ جو پاکستان کی سالمیت, پاکستان کے اداروں کو یا مایوسی پھیلانے میں کردار ادا کرتے ہیں, ان کے ساتھ جوابی کارروائی ویسے ہی ہونی چاہیے. یعنی ان کو ملک دشمن ہی سمجھنا چاہیے. لیکن اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کوئی جو آدمی رائے دے رہا ہے اس رائے کی بنیاد بدنیتی ہے یا وہ ملک کی بھلائی چاہتا ہے. لیکن پھر بھی دنیا میں کسی ملک میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ ٹی وی پہ لوگ بیٹھ کے اپنے ملک کے خلاف, اپنی فوج کے خلاف, اپنے اداروں کے خلاف, اپنی حکومتوں کے خلاف بات کرتے ہوں. اعتراض کرتے ہیں لیکن ڈیسنسی کے ساتھ ان کی پالیسیز پہ, ان کے افراد پہ. لیکن ہمارے ہاں جو دشنام ترازی, گالی گلوچ, بدتمیزی کا سلسلہ ہے, یہ بند کرنا ضروری ہے. اور یہ بند تبھی ہوگا جب اس کو آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنا جو سیاسی سفر ہے اس کا کیسے آغاز کیا, اور پھر آپ جو ہے وہ میڈیکل سے بھی وابستہ ہوئے, اپنے سیاسی سفر کے حوالے سے بتائیے گا. اچھا, میں آپ کو معلوم ہے کہ اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہا ہوں, اور زمانہ طالب علمی میں میرا تعلق تو جمعیت سے تھا. پھر میں مسلم لیگ میں شامل ہو گیا تھا اور پچھلے 30 سال سے پی ایم ایل این میں رہا. لیکن ابھی کیونکہ پولیٹیکلی اتنا ایکٹیو نہیں ہوں تو اس لیے ایز اینالسٹ یا ایز صحافی مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ, اداروں میں, اخبارات میں اپنا کنٹریبیوشن کرتا ہوں میں. تو اس لیے سیاست جو ہے اس پہ نظر بھی رکھتا ہوں, دیکھتا بھی ہوں, اس کے بارے میں رائے بھی دیتا ہوں اور انالیسس بھی کرتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی میں مختلف جو کام ہیں وہ اکٹھے مل کے کر رہا ہوں. جی اچھا, بطور انالسٹ آپ سے ہم یہ پوچھیں گے کہ ایون ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بڑا جو ہے وہ اعتراض رہا ہے. ہم لاہور میں دیکھتے ہیں بہت ڈیولپمنٹ ہے, یا بڑے شہروں میں ڈیولپمنٹ ہے, دیہاتوں میں یا چھوٹے شہروں میں وہ ڈیولپمنٹ نہ ہو سکی. تو یہ اس طرح سے اس سسٹم کو کیسے جو ہے وہ ہارمونائز کیا جائے تاکہ ایون ڈیولپمنٹ ہو؟ اچھا, اس کے 3 پہلو ہیں میرے دوست. پہلا تو یہ ہے کہ دنیا پوری جو ہمارے ارد گرد ممالک ہے نا, اس میں یہ ایک ڈیولپنگ کنٹری کا کلچر ہے کہ بڑے شہر بنتے ہیں, قصبے بنتے ہیں اور گاؤں بنتے ہیں. پھر لوگوں کو سہولیات نہیں ملتی, وہ شہروں کا رخ کرتے ہیں, اور شہروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے, ان کی آبادی بڑھ جاتی ہے, ان کے وسائل کم ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے پراپر ٹاؤن پلاننگ ضروری ہے, اربن پلاننگ ضروری ہے, اور رورل پلاننگ بھی ضروری ہے. اس کا فقدان ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں اس میں آپ کچھ سہولتیں دے کر لوگوں کو کرٹیل کر سکتے ہیں ٹو دیئر اون ایریاز, جو ہم نہیں کر رہے. ابھی یہ حکومت جیسے کسان کارڈ دے رہی ہے, کوئی ٹریکٹر, گرین ٹریکٹر اسکیم کر رہی ہے, اور بہت سے ایسے اقدامات کر رہے ہیں, سولر کا کام کر رہے ہیں, جس سے لوگ وہاں رہ جائیں اور اپنے اصل آبائی پیشے زراعت سے منسلک رہیں. تو اس طرح یہ آپ کو انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہوگا کہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے پیشوں سے منسلک رہیں. یہ تو ایک بات ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری اربن ڈیزاسٹر ہے وہ یہی ہے کہ شہر بڑے ہوتے جاتے ہیں, تو اس کو روکنا بھی ضروری ہے. تو میرا یہ خیال ہے کیونکہ اصل مسئلہ وسائل کا ہے. غریب ملک یا ڈیولپنگ ملک میں وسائل کم ہوتے ہیں, تو ہمیں اب توجہ یہ دینی ہے کہ ہمارے وسائل میں اضافہ ہو اور اس کی منصفانہ تقسیم بھی ہو سکے. اب فرض کریں جیسے میں نے پہلے کہا کہ لاہور میں اگر ایک ایم این اے ایم پی اے کو ڈیولپمنٹ فنڈ ملتا ہے تو آپ کو نظر آتا ہے, بلوچستان میں آپ دیتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتا, سندھ میں دیتے ہیں تو وہ کم نظر آتا ہے. کے پی بھی صورت حال ہے. ہمارے دوست ہیں بلوچستان میں بھی, کے پی میں بھی, سندھ میں بھی.
لیکن وہاں پہ کرپشن کو برا نہیں سمجھا جا رہا, وہ ایکسیپٹیبل ہو چکی ہے سوسائٹی میں. اور اب تو بلکہ نئے جو سرکاری ملازمین آ رہے ہیں, اے سی ڈی سی بھرتی ہوتے ہیں, اے ایس پی بھرتی ہوتے ہیں, تو آپ ان سے جب پوچھتے ہیں کہ جناب آپ افسر بھرتی ہو رہے ہیں تو آپ ملک کے لیے کیا کریں گے, تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ جناب ہمارے والدین بہت غریب تھے, اب پیسہ کمانا ہمارا مقصد حیات ہے. تو یہ ہم ایک ایسے راستے پہ چلے ہیں جو تباہ کن ہے. ہمیں اس راستے کو روکنا ہے, لوگوں کو اس کام سے روکنا ہے, اور وہ بزور طاقت روکنا ہے. حکومت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کرپشن کو روک سکتی ہے, اور جو کرپشن کریں انہیں سزائیں دے سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے پاس ہمارے گھروں کے ساتھ چائنا بیٹھا ہوا ہے, ایران بیٹھا ہوا ہے, وہاں دیکھ لیں آپ, سعودی عرب ہے, وہاں پہ کرپٹ لوگوں سے کیا سلوک کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی کرپٹ لوگوں سے وہی سلوک ہونا چاہیے. یہ گورنمنٹ کے پاس پلاننگ اسٹریٹجی وغیرہ کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس پہ ٹائم بڑا کنزیوم ہوتا ہے, یا پلاننگ جو ہے وہ کرنے میں اس کو بڑی دشواری آتی ہے. تو جو پچھلا ابھی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا ٹینیور تھا, اس کا موجودہ گورنمنٹ سے کیا موازنہ کرتے ہیں کہ پلاننگ وائز یا ایگزیکیوشن وائز ٹیکنوکریٹ بہتر ہیں یا جو الیکٹڈ جمہوری طور پر الیکٹڈ ہوتے ہیں وہ بہتر ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنوکریٹ ہے نا, ان کی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ کوئی گورنمنٹ نہیں ہوتی. حکومت ہمیشہ سیاست ہوتی ہے, اور حکومتیں سیاست سے ہی بنتی ہیں. آج نہیں 2500 سال پہلے بھی گریک اور رومنز نے جو پولیٹیکل فلاسفیز دی تھیں وہ یہی تھیں کہ سیاستدان, سیاسی پارٹیاں منشور حکومتیں بنائیں گے, پالیسی بنائیں گے. ٹیکنوکریٹ ان کے لیے ممد و معاون ہوں گے, ان کو اپنی رائے دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت کمپلیٹلی کامیاب نہیں ہو سکتی. لیکن پولیٹیشین کو تو بیوروکریٹ جو ہے ماموں بنائے رکھتے ہیں سالہ سال. وہ دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کیونکہ ابھی وہ اختیار نہیں ہے حکومتوں کے پاس جو ہونا چاہیے. بیوروکریسی اسٹرانگ ہے اور وہ کھیل رہی ہے, کرپشن بھی کر رہی ہے اور حکومتوں کو کھلا بھی رہی ہے. لیکن جب تک سیاسی لوگ یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم نے سیاسی بنیادوں پر, ٹیکنیکل بنیادوں پر فیصلے کرنے ہیں, اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مرہون منت ہیں بیوروکریسی کے. اب ایک آدمی سیکٹری, چیف سیکٹری, آئی جی جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ سیاسی لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور یہ جو نیکسس ہے سول بیوروکریسی کا ملٹری بیوروکریسی کے ساتھ, ملٹری بیوروکریسی یہ سمجھتی ہے کہ سول سرونٹس ملک چلانے کے اہل ہیں, وہ ہیں, لیکن گورننس اور مینجمنٹ میں فرق ہے. مینجمنٹ کے لیے سرکاری ملازمین ٹھیک ہیں, گورننس کے لیے, پالیسی میکنگ کے لیے جہاں پہ سیاسی ان پٹ درکار ہے وہاں پہ سیاستدانوں کا فیصلہ ہی حتمی ہونا چاہیے. اچھا, حالیہ دنوں میں مذاکرات کا بھی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ گورنمنٹ کا ایک سلسلہ جاری رہا, کچھ دور ہوئے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہے یا جو جنرلی جو پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف دیکھ رہے ہیں فیوچر میں؟ دیکھیں, پی ٹی آئی خود ہی اپنے لیے ریلیف نہیں چاہتی. جو عمران خان صاحب ہیں ان کا جو رویہ ہے, جو ان کی گفتگو ہے, یا ان کا جو کلچر ہے, وہ کسی جگہ کسی آدمی کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. اپنے مخالفوں کو وہ چور کہتے ہیں, اپنے مخالف اداروں کو وہ برے ناموں سے پکارتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کل ہیں. دوسرا, وہ سنسیئر نہیں اپنی پارٹی کے ساتھ بھی. کبھی ایک کو بنایا ہٹا دیا, دوسرے کو لایا ہٹا دیا, اور وہاں پہ وہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی موروثی سیاست. میں سمجھتا ہوں کہ بدترین آمریت ہے یہاں پہ پی ٹی آئی میں بھی, جہاں پہ تمام فیصلے ایک شخص کر رہا ہے یا ان کی بیگم صاحبہ کر رہی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس گولڈن اپرچونٹیز تھیں کہ وہ اس ملک پہ حکمرانی کرتے اور اس ملک کو ترقی کی راہ پہ ڈالتے. لیکن کیونکہ ان کے ساتھ کولیگس ان کے سارے جو تھے وہ نااہل تھے, کرپٹ تھے, اپنے مفادات کی نگہبانی کر رہے تھے. عمران خان صاحب کی جو ویژن تھی وہ مایوپک تھی, وہ اپنی ذات سے بڑھ کر سوچ نہیں رہے تھے, اور نہ آپ سوچ رہے ہیں. ابھی بھی موقع ہے کہ اگر وہ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے ملک کے لیے کام کرنا ہے, ملک کے باقی پارٹیز اداروں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے, تو وہ سیاست کے دھارے میں شامل بھی ہو سکتے ہیں اور کنٹریبیوشن بھی کر سکتے ہیں. ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ جو اپوزیشن میں پارٹی ہوتی ہے اس کو سفر کرنا پڑتا ہے عدالتی معاملات میں, کیسز میں, گرفتاریاں, تو یہی ابھی بھی ہو رہا ہے. تو کیا یہ اپوزیشن میں کوئی بھی پارٹی ہوگی اس کو یہی بھگتنا پڑے گا؟ دیکھیں, پہلے جو کہتے ہیں نا کہ جو آپ بوتے ہیں, جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. تو جو پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب نے بویا تھا وہی کاٹ رہے ہیں. جن کے ساتھ مل کر وہ یہ کام کر رہے تھے ان سے جب ہٹے تو فارغ ہو گئے. تو ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام باتوں کے باوجود ان کے پاس راستہ موجود ہے کہ وہ سیاسی دھارے میں شامل ہوں, سیاسی لوگوں سے مذاکرات کریں, اپنے لیے راہ کا تعین کریں,
اور ملک کو مد نظر رکھیں کہ ملک کا مفاد ترجیح ہو. پی ٹی آئی کا تو کہنا یہ ہے کہ نہ تو ہمیں احتجاج کرنے دیا جا رہا ہے، نہ ہمارے لیڈرز کو رہا کیا جا رہا ہے، مقدمات اتنے بنائے جاتے ہیں، تو ہمیں جو آزادی جو رائے ہے ہماری، جو ہم اگر کوئی احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ہم احتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا. تو یہ سیاسی جو ان کا حق ہے وہ تو ملنا چاہیے نا ان کو. دیکھیں میں نے گزارش کی ہے کہ جو وہ 3 ساڑھے 3 سال کرتے رہے بھائی، انہوں نے وہی دیکھنا ہے. اور جو نظام بنا تھا جس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ نکلے ہیں تو اسی نظام میں نئے لوگ آ گئے ہیں، لیکن نظام کی کنٹینیویشن چل رہی ہے، جاری ہے، اسی کے وکٹم ہے وہ. صحیح. اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کیونکہ ہیلتھ کے بھی ایکسپرٹ ہیں، آپ سے پوچھیں گے کہ پنجاب میں جو ہیلتھ کی کنڈیشن ہے، ہیلتھ سیکٹر کی، اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ بڑے شہروں پہ، بڑے اسپتالوں پہ رش ہے اور جو بنیادی صحت کے مراکز ہیں وہاں سہولیات نہیں ہیں، اس کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو نا صحت کے حوالے سے 2 چیزوں بتاتا ہوں جو تباہی کی وجہ ہے. سب سے پہلے ہے مس مینجمنٹ. ایک آدمی اچھا کو اگر سیکٹری آ بھی جائے تو اس کے نیچے جو پورا عملہ ہے جو لاکھوں پہ مشتمل ہے وہ نااہل لوگ ہیں، کام سے واقف نہیں ہیں، سفارشی ہیں، بیک ڈور انٹرنس ہیں. اور دوسری بڑی وجہ کرپشن ہے. محکمہ صحت کرپشن سے پورا اٹا ہوا ہے، یعنی نیچے سے لے کر اوپر تک کرپشن ریمپنٹ ہے، یعنی عام ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے. صحیح. اچھا جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو آبادی پہلے ہم اور فگر پہ تھے، اب 13-14 کروڑ جو ہے پنجاب کی عوام ہو گئی ہے، تو اس حوالے سے نئے ہسپتالوں کی جو بنانے کی جو تعداد ہے، وہ مقدار ہے، وہ بڑی کم ہے، جبکہ پرانے بھی جو ہے وہ اس میں وہ سہولیات نہیں ہیں. آبادی کے تناسب سے ہسپتالوں کا یا سہولیات کا بڑھانا بھی تو حکومت کی ذمہ داری ہے. دیکھیں سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ دیکھنا ہے دنیا میں ہیلتھ کے لیے بجٹ کتنا ہوتا ہے. GDP کا وہ 4-5-6% ہوتا ہے، ہمارے ملک میں 1.5-2% ہے. سب سے پہلے تو بجٹ کم ہے. دوسرا یہ جو ہمارا پیٹرن ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ایکسپینڈ کرنے کا، وہ تجربات کی زد میں رہا ہے. ہر حکومت ایک نیا تجربہ کرتی ہے. یہ جو پرائمری سیکنڈری اور ٹرشری کیئر کو علیحدہ کیا گیا، اس سے کوئی فائدہ دیکھ رہے ہیں؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی ہوتا ہے. آپ محکموں کو تقسیم کرتے ہیں تو آپ کی ڈیکوٹمی ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کس نے کیا کام کرنا ہے، کس نے کیا نہیں کرنا. ایک دن ایک آدمی ایک محکمے کا ملازم ہے، دوسرے دن دوسرے کا ملازم ہوتا ہے. کہیں کا ریکارڈ کہیں ہے، کسی کی انضباطی. غریب آدمی کو تو پتہ نہیں چلتا کہ پرائمری کون سا ہے اور یہ جان کے اس طرح کیا جاتا ہے ٹرشری کیئر کون سا ہے، اس کو تو یہ سمجھ نہیں لگتی. مقصد ہی یہ ہے کہ حکومت کو، وزیر اعلیٰ کو، سب کو ڈسیو کیا جائے اور مختلف چکر بنا کے ان کی آڑ میں ان کی توجہ ہٹائی جائے اور نیچے بیوروکریسی اپنے جو عمل درآمد کمپنیز کرے. بنائی گئی تھی ہیلتھ فیسلٹیشن مینجمنٹ کمپنی، وہ علیحدہ بن گئی ہے، اور جو ڈائریکٹ جو ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے وہ مینجمنٹ وہ علیحدہ ہے. تو یہ اتنی کو کھچڑی پکی ہوئی ہے کہ ایک آدمی کو سمجھ نہیں لگتی کہ ہیلتھ میں اگر اس کا کام ہو تو وہ کدھر جائے. دیکھیں جو آپ نے، میں نے پہلے گزارش کی ہے نا کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ ایک محکمہ بنتا ہے، اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا. لیکن ان سب کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے صرف 2 چیزوں سے: اہل لوگوں کی اپائنٹمنٹ، تعیناتی، مس مینجمنٹ کو روکنا، اور کرپشن زیرو کرنا. یہ 3 اقدامات اگر آپ کر لیں تو یہ تمام محکموں کے بننے کے باوجود بھی بہتری کی گنجائش موجود ہے. آپ خود ڈاکٹر ہیں، ایک بڑی گورنمنٹ کی طرف سے کریڈٹ بھی لیا جاتا ہے کہ ہم لوکم پہ جو ہے وہ لے آئے ہیں ڈاکٹرز کو، تو یہ ڈیلی ویجز پہ لے آئے ہیں، تو ڈاکٹرز کی تو کوئی ورتھ نہیں رہی پاکستان میں. اس پہ مجھے اعتراض نہیں ہے، لوکم پہ لائیں، کرائے پہ لائیں، پکڑ کے لائیں، ڈاکٹر موجود ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی جو حکومت تھی کیئر ٹیکر، اس میں کئی بلین روپیز خرچ کیے جا رہے تھے جو ابھی تک ہو رہے ہیں. ابھی تک آدھے ہسپتال آپریشنل نہیں ہیں، اور ان کی بیوٹیفیکیشن یعنی ٹائلیں، لائٹیں، فال سیلنگ اور بیوٹیفیکیشن پہ اربوں روپیہ لگایا گیا، لیکن ایکوپمنٹ کے لیے، ہیومن ریسورس کے لیے جو گرانٹس تھیں وہ بہت چھوٹی تھیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط فیصلہ تھا. جو اماؤنٹس ہیں کئی بلین کی، وہ لگنی چاہیے سہولیات کے لیے، بیڈز کے لیے، ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈکس کی بھرتی کے لیے. یہ PIC-2 بنایا جا رہا ہے جی 15 ارب کی لاگت سے، جبکہ میرا جو سروے ہے اپنا، اس کے مطابق جو PIC پرانا ہے اس میں جو انجیوگرافی کی مشینیں وہ صرف 7 اور وہ بھی خراب رہتی ہیں، جو کہ مشکل سے 20-22 مریض دن میں جو ہے وہ اس کو مینیج کرتی ہے، اور 1500 مریض روز آ رہا ہے. تو 15 ارب لگانے کا کیا فائدہ ہوگا جب آپ کے پرانے والے PIC میں انجیوگرافی مشینیں نہیں ہیں اور ایکسپرٹ نہیں ہیں؟ دیکھیں اس میں ڈاکٹروں کا قصور کوئی نہیں بیچاروں کا، وہ تو صبح سے شام تک کام کر رہے ہیں.
15 ڈاکٹر 15 مشینیں 20 آپریشن وہ کر رہے ہیں. دیکھیں حکومت جو ہے وہ فیصلے خود کرتی ہے. اگر وہ ان پٹ لے لیں پی ایچ سی کے ڈاکٹر سے کہ بھائی یہاں کتنے مریض آ رہے ہیں, کتنی مشینیں چاہیے, آپ کی کیپیسٹی کیا ہے, کیپیسٹی بلڈنگ کیسے ہو سکتی ہے, تو بہتر فیصلہ ہو جائے گا. وہاں پہ ایک بیٹھا ہوا ایم او جو ہے وہ جانتا ہے کہ یہاں کے مسائل کیا ہیں, لیکن وہاں فیصلہ کرنے کے لیے بابو بیٹھا ہوا ہے. ایک ایس او یا ڈپٹی سیکرٹری یا سیکرٹری جو ہے وہ آ کے کہے گا جی یہ کر دیں اور ایک فیتا کٹوا دیں گے. اور بعد میں جیسے آپ نے کہا وہ 15 مشینیں خراب اس لیے ہوتی ہیں کہ اس کی کیپیسٹی اگر 100 مریضوں کی ہے تو اس پہ 10,000 مریض آپریٹ ہو رہے ہیں. آپ کے پاس ایم آر آئی اسکینز مشینیں لگی ہوئی ہیں, ٹیسٹ ایکو کارڈیوگرافی لگی ہوئی ہے, تو اس کی ایک کیپیسٹی ہے. جب آپ کیپیسٹی سے انہینس کر جائیں گے, بڑھ جائیں گے, تو اس کی ویرنٹیئر کی ضرورت ہے, اس کے لیے فنڈز نہیں ہوتے. اس کے اتنے ایسے عجیب و غریب قوانین ہوتے ہیں کہ مشینیں خراب ہیں. ری ویمپنگ کا بڑا شور ہے, ری ویمپنگ ہو رہی ہے, ری ویمپنگ کر رہے ہیں, تباہی کا باعث ہے, لیکن ادویات کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو یہ کیسی ری ویمپنگ؟ یار دیکھیں آپ بھائی جان, پی آئی سی میں آج بھی لاکھوں مریضوں کو لاہور اور پنڈی میں ہفتہ وار 2 ہفتے بعد دوائیاں فری ملتی ہیں. حکومت کوشش کر رہی ہے, فنڈز بھی ہیں. ان فنڈز کو یوٹیلائز کرنے کے لیے میں نے پہلے کہا ہے کہ جو لوگ امپورٹنٹ ہیں, جن کی رائے حیثیت رکھتی ہے, ان سے رائے لے کے عمل کریں. اپنی دکان خود ہی بنا کے سجا کے بیچ نہ دیں. ان سے پوچھیں جو چلا رہے ہیں, ان کو معلوم ہے. اور وہ بجٹ میں اگر کوئی کرپشن کرتا ہے اس کو باہر نکالیں, سزا دیں اس کو. اچھا, ہیلتھ کارڈ کے بارے میں بتائیں کہ ہیلتھ کارڈ ایک تو لمیٹڈ کر دیا گیا ہے, عوامی سہولت تھی, تو ہیلتھ کارڈ کو ایز اٹ از جو اس کی ایسنس تھا اس کے مطابق کیوں نہیں ممکن ایسا کہ وہ کیا جائے؟ دیکھیں اصل میں پچھلی حکومت نے یہ کیا کہ سارا بجٹ ہیلتھ کا ختم کر دیا اور ڈائیورٹ کر دیا ہیلتھ کارڈ پہ. یعنی اگر 100 ارب ہے تو اس میں سے 80 ارب ہیلتھ کارڈ پہ چلا گیا. اب وہ مقصد صرف یہ تھا کہ 80 ارب لوگوں کو ہسپتالوں میں, پرائیویٹ ہاسپٹلز میں وہ جا کے یوز کریں, جس کے نتیجے میں وسیع پیمانے پہ بے ایمانی بھی ہوئی اور مس مینج بھی ہوئی. لیکن پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے کہ اس سے عام آدمی شناختی کارڈ لے کے جاتا تھا اور وہ پرائیویٹ اسپتال میں علاج کراتا تھا. اب عوام کو تو آپ یہ سمجھا نہیں پائیں گے نا. اس میں آپ کی بات یہ ٹھیک ہے کہ کارڈ آیا تو آپ چلے گئے, لیکن اس کے مس یوز اور کرپشن کی ریشو بہت زیادہ تھی. اس لیے ابھی بھی اگر یہ ہیلتھ کارڈ یوز کرنا ہے تو چند چیزیں کر کے وہ استعمال ہو سکتا ہے کہ جس ہسپتال میں علاج ہونا ہے اس کی کیٹیگری معلوم ہو جو پہلے بنائی گئی تھی لیکن وہ جعلی تھیں. دوسرا یہ کہ جو ریٹس ہیں وہ آپ نے دے دیا ایک آدمی کو, جی سیزیرین کا 15,000 روپیہ ہوگا, تو بھائی 15,000 روپے میں تو کوئی بوچر ہی کرے گا. تو اس میں یہ کئی چیزوں کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. نظام برا نہیں ہے, اس کی تفصیلات اور مانیٹرنگ جو ہے, لیکن جو پوری دنیا میں نظام رائج ہے ہیلتھ انشورنس کا, وہ کیوں نہیں ماڈل اپنایا جاتا کہ کچھ کنٹریبیوشن جو ہے وہ پیشنٹ کرے, کچھ گورنمنٹ کرے, تاکہ جو عوام ہے وہ بھی اس میں انوالو رہے اور سرکار بھی اس میں حصے دار ہو تاکہ عوام کو ریلیف ملے. اللہ کے فضل سے ہماری جو میں نے کہا نا جس طرح حکومتیں کرپٹ ہیں نا, تو ہمارے لوگ اور یہ جو مختلف لیبارٹریز ہسپتالوں والے یہ بھی اللہ کے فضل سے اسی لائن پہ چلے ہوئے ہیں. تو ہمیں جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ انشورنس میں بھی انشورنس کمپنی تو پے کر دے گی, لیکن آپ جانتے ہیں کہ انشورنس والے کیا کرتے ہیں اور ہسپتالوں والے کیا کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہو تو یہ کام ہو سکتا ہے. یہ دنیا میں نافذ العمل ہے, لیکن ہمارے ملک میں آپ جانتے ہیں جگاٹ, جگاٹ جو ہے وہ ہر جگہ لگاتے ہیں. تو اس جگاٹ کو روکنے کے لیے بھی کوئی سسٹم ہونا چاہیے, تھرڈ پارٹی آڈٹ ہو, کوئی مانیٹرنگ ہو, تو یہ سارے کام چل سکتے ہیں. پچھلے دور میں بھی کوشش کی گئی کہ یونیورسل ہیلتھ کیئر کے سسٹم کے تحت جو ہے وہ مریضوں کا اندراج ہو اور ایک یونیورسل نمبر جو ہے وہ میڈیکل ریکارڈ کا لیا جائے, لیکن ہمارے ہاں اس میں بڑی ناکامی ہوئی اور ہر مریض جو ہے اس کا ایک ہر ہسپتال میں علیحدہ اور ہر ڈاکٹر کے پاس علیحدہ ریکارڈ ہے. نہیں, ناکامی کیوں ہوئی؟ اب کب یہ ہاسپٹل مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم پہ شفٹ ہو گیا؟ دیکھیں ناکامی کیوں ہوئی. ناکامی اس لیے ہوئی کہ جو سسٹم کو چلانے والے تھے وہ بدعنوان تھے. دیکھیں آپ یہ کہ جو آپ آج تک اپنا ریکارڈ ڈیجیٹلائز نہیں کر سکے, 4 لاکھ ایون محکمہ صحت کی ایسٹ کی لسٹ نہیں ہے سر. وہی میں کہہ رہا ہوں, 4-5 لاکھ ملازم ہے بھائی, اربوں روپے کے اسپتال ہیں, اربوں روپے کے اکوپمنٹ ہے. کوئی مانیٹرنگ سسٹم جو ہے اس کو چلنے دیتے ہی نہیں ہے, کیونکہ اسی میں کرپشن کرنی ہے. اور وہ یہ نہیں ہے کہ کلرک کر رہا ہے, بڑے بڑے افسر کر رہے ہیں بھائی, وہ انوالو ہوتے ہیں بیچ میں. اچھا, یہ پی ایچ سی جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ بنایا گیا اور کہا گیا کہ جی اب عطائیت نہیں ہوگی اور اسپتالوں کو جو ہے وہ ان آرڈر رکھا جائے گا, لیکن اس کے باوجود نہ پی ایچ سی کے پاس ہرارکی ہے
اور نہ ہی وہ عطائیت کو ختم کر سکی ہے، بلکہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی جو لوٹ مار ہو رہی ہے یا جو کہہ لیں ایس او پی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ ایز اٹ از ہے، تو پی ایچ سی کا کیا رول ہوا؟ نہیں، پی ایچ سی تو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے نا، اس کا پی ایچ سی پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن، نہیں وہ ہیلتھ کیئر کمیشن کہتے ہیں، ایچ سی سی پی، ہاں ہیلتھ کیئر کمیشن پاکستان. اچھا، پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن. ہاں جی، ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے نا، دیکھیں اس کے کام جو آپ نے فرمائے ہیں، سب سے پہلے ہیلتھ کیئر کمیشن جب بنا تو ڈاکٹرز نے اور سب لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا، پھر اس کے رولز تبدیل ہوئے، ابھی ریسنٹلی پھر ڈاکٹروں نے ہڑتال کی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو چیز گیپ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کی جو پالیسیز ہیں، جو رولز ریگولیشنز ہیں، ان میں جب تک سٹیک ہولڈرز کی انپٹ نہیں ہوگی اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. دوسرا، میں نے پہلے کہا ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن اپنے محدود وسائل اور اپنی کم بجٹ کے باوجود بھی وہ ہر جگہ پہنچتے ہیں، لوگوں کو چیک کرتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں. لیکن کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ عطائی لاکھوں ہیں اور ہر شخص جو ہے وہ غیر قانونی کام کرنے کو تیار ہے، تو میرا خیال ہے اگر حکومت سپورٹ کرے تو اس کے قوانین پہ عمل درآمد کرے تو عطائیت بھی رک سکتی ہے اور جو میڈیکل پریکٹس ہے وہ بھی ریگولیٹ ہو سکتی ہے. بی ایچ یو کو جو ہے کچھ سلیکٹڈ کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، مریم نواز ہیلتھ کلینک کا نام دیا جا رہا ہے، یہ کیسا ایکسپیرینس رہے گا؟ یہ حکومت خود تو چلا نہ سکی اور وہ پرائیویٹ لوگ جو ہے وہ چلا پائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں پرائیویٹ لوگ بھی تو پاکستانی ہیں نا بھائی. آج سے 10 سال پہلے بھی ہم نے موبائل کلینک بنائے تھے، وہ چلائے تھے، آؤٹ سورس کیے تھے، منصوبہ ناکام ہو گیا تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ نیت کی ضرورت ہے، پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو. جیسے میں نے پہلے کہا ہے، کرپشن نہ ہو، مس مینجمنٹ نہ ہو، جذبہ حب الوطنی ہو تو گورنمنٹ بھی چلا سکتی ہے، پرائیویٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. اچھا، میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے آپ سے پوچھیں گے کہ ایک تو مہنگی بہت ہو گئی ہے اور دوسرا میڈیکل ایجوکیشن کی کوالٹی میں بھی بڑے جو ہے وہ سوالات ہیں، اس حوالے سے کیا آپ کہیں گے؟ اس میں 2 حصے ہیں آپ کے سوال کے. پہلا تو مہنگی ہو گئی ہے کیونکہ اگر 150 میڈیکل کالج ہیں تو اس میں 100 تو پرائیویٹ ہیں، 50-60 سرکاری ہیں. تو جو پرائیویٹ فیلڈ ہے وہ اوپن مارکیٹ میں آ گئے ہیں، گورنمنٹ نے پی ایم ڈی سی سے ان کو الاؤ کر دیا ہے. کچھ میرٹ پہ آئے ہیں، کچھ میرٹ کے بغیر کرپشن سے آئے ہیں، سیاسی اور مالی ان کے مفادات تھے. لیکن اور ہاں، اس میں یہ ہوا ہے کہ آلدو بہت سے کالج کھل گئے ہیں لیکن ابھی تک میڈیکل ایجوکیشن کو کنٹرول کرنے کی کوششیں کامیاب ہوئی ہیں، یعنی بہت ڈیٹریشن نہیں ہونے دی گئی. جو فرق آیا تعلیم میں وہ 2 وجہ سے آیا ہے کہ ہمارے ہاں آج سے 30 سال پہلے میڈیکل کالجز میں، یونیورسٹیز میں جتنے استاد تھے، پرنسپل تھے، پروفیسرز تھے، وہ فورن کوالیفائڈ تھے. اب وہ فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی وائس ورثہ ہو گیا ہے کہ وہ سارے لوکل ٹرینڈ ہیں، لوکل پوسٹ گریجویٹ ڈگریز کے حامل ہیں، وہ کلینکلی ٹھیک ہے لیکن انٹرنیشنل ایکسپوجر نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی کمیاں رہ گئی ہیں جو ان کی فورن ٹریننگ سے پوری ہو سکتی ہیں. لیکن مجموعی طور پر ہمارا جو میڈیکل پروفیشن ہے وہ باقی پروفیشنز کے مقابلے میں اس کا معیار اتنا نہیں گرا، بہت کم گرا ہے. صحیح. ہمارے ساتھ آج گفتگو میں موجود تھے ڈاکٹر سعید الہی، جن کا کہنا یہ تھا کہ میڈیا کے حوالے سے جو بھی پالیسی ہو اس میں جو صحافیوں کی جو ہے وہ رائے ضرور لینی چاہیے اور ایسے قوانین جس سے آزادی رائے کے قدغن لگے ایسے نہیں ہونے چاہیے. اس کے علاوہ ان کا کہنا یہ تھا کہ حکومت پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان جو معاشی طور پر جو اقدامات کر رہی ہیں یا مریم نواز صاحبہ جو پنجاب میں اقدامات کر رہی ہیں وہ عوامی ریلیف کے ہیں اور آنے والے دن جو ہے اس میں بہت ساری جو ہے وہ بہتری آئے گی عوام کے لیے. مدثر الوی آپ سے اجازت چاہے گا، اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.